میری طرف سے عبید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کمپیوٹر کی دنیا میں شہرت پانے والی AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ چیٹ بوٹ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پکڑا سمارٹ فون بھی آپ کی باتیں سنتا ہے؟ دوستو سوچیں، فوت شدہ شخص جو آپ کا قریبی ہو، اس جیسا روبوٹ آپ کے سامنے ہو تو کیسا محسوس ہوگا؟ مشہور سائنسدان ایلن کا جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ تمام تر روبوٹ کون سا ملک بناتا ہے؟ چیٹ GPT کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ سال 2017 میں دنیا میں ایک ایسا واقعہ رہنما ہوا جس نے اس پوری دنیا پر خوف طاری کر لیا۔ یہ واقعہ فیس بک کی طرف سے ہوا۔ جی ہاں، وہی فیس بک جس کو آپ صبح و شام استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کے انجینئر چیٹ بوٹ بنا رہے تھے۔ چیٹ بوٹ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، بعض اوقات جب آپ کوئی میسج کرتے ہیں فوراً آگے سے رپلائی آ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر رپلائی کر رہا ہے۔ اصل میں یہ چیٹ بوٹ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں موجود سمارٹ فون آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ کا چہرہ پڑھتا ہے اور یہ تک جان پاتا ہے کہ اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی آن لائن ہو کر سماجی رابطوں کی کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کی من پسند چیزوں کے اشتہارات اور پسندیدہ تصاویر اور ویڈیو ہی آپ کے سامنے آتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی کا تو نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ مصنوعی ذہانت کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایسی مشین جو ایک انسان کی طرح سوچنے اور بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کی بہترین مثال قرار دی جا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ذرا سوچئے کہ اگر کسی کا پیارا فوت ہو جائے اور بعد میں ہو وہی فوت شدہ شخص آپ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے تو کیسا لگے گا؟ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دجال کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ بھی دجالی فتنہ، لیکن ایسا فتنہ جس کی شروعات تو بہتر تھی، لیکن جیسے جیسے اس فتنے نے ترقی کے منازل طے کیے ہیں، یہ فتنہ خود ان دجال کے پیروکاروں کے لیے خطرے کی علامت اور چیلنج بن گئے۔ جی ہاں دوستوں، موجودہ ٹیکنالوجی AI جسے مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے، سننے میں یہ نام بھلے عجیب لگتا ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ نام موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ ٹیکنالوجی ہے جسے خود انسان نے تیار کیا ہے، لیکن اس وقت یہ انسانی ذہانت کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فون پر شطرنج ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں، لیکن وہاں بھی آپ کا مقابلہ آپ کے فون کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ دماغی طور پر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ کو ہرا بھی دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا سیل فون پہلے سے ایک چھوٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ہے جو آپ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ذہنی طور پر مقابلہ کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس ٹیکنالوجی کو مزید ایڈوانس کر کے اس سے جو چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں ان میں ٹرانسپورٹیشن جیسے کار، بسز اور موٹر سائیکل قابل ذکر ہیں، جو کسی بھی خطرے یا حادثے کے وقت خود کار طریقے سے بند ہو سکتے ہیں۔ اور جن ممالک میں یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں وہاں کے ایسے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ جن میں ایکسیڈنٹ لازم تھا، لیکن اس خودکار مصنوعی ذہانت کی وجہ سے وہ ٹرک، بس یا کار خود بخود بند ہو گئے۔ اور اسی مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لاتے ہوئے کئی ایسی مشین بنائی گئی جو خطرے کا خود ادراک کر کے خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوستو، اگر تو بات ان خودکار کی چیزوں تک محدود ہو تو نہ صرف یہ بہتر ہے بلکہ اس سے انسان کی جان بھی محفوظ رہے گی۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسی مصنوعی ذہانت کو سائنسی زبان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اس کو روبوٹ میں منتقل کیا گیا ہے۔ روبوٹ کو سوچتے ہی آپ کے ذہن میں ایسی مشین کا خیال آ جائے گا جو بظاہر تو انسانی طرز پر بنائی گئی مشین ہے اور انسانوں کی طرح حرکت بھی کرتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر اسی مشین پر انسانی چمڑی چڑھا دی جائے اور اس کے دماغ کو اسی مصنوعی ذہانت کے ذریعے اتنا طاقتور کر دیا جائے، جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، اگر کسی کا کوئی پیارا مر جائے اور بالکل اسی طرح کا جیتا جاگتا انسان اس کے رشتہ داروں کے سامنے لا کھڑا کیا جائے جو اسی کی طرح بولے، حرکتیں کرے، تو کیا حالت ہوگی؟ ناظرین اکرام، آج یہی مصنوعی ذہانت جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ اس سے نئے نئے روبوٹک انسان بنائے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں بالکل انسان کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی خودکار انسانی مشینی ڈھانچے پر سلیکون کی چمڑی چڑھائی جاتی ہے جو بالکل انسانوں کی طرح ہوتی ہے، اور اس طرح ان کے بال اور آنکھیں بھی لگائی جاتی ہیں اور ان کے دماغ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی ذہانت دی جاتی ہے جس سے وہ ناقابل تسخیر بن جاتے ہیں، اور جس ٹیکنالوجی کے تحت ان تمام انسانی روبوٹ کو تیار کیا جاتا ہے اس کا نام ہے NIDA۔ شاید آپ نے یہ نام میموری کارڈ جیسے اور الیکٹرانک کی چیزوں پر پڑھا ہو۔ آج یہی NIDA نامی ٹیکنالوجی تمام روبوٹ کو مصنوعی ذہانت عطا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، مشہور سائنسدان ایلن کا کہنا ہے کہ پہلے تو آنے والے وقت میں تمام لیبر انہی مصنوعی روبوٹک انسان پر مشتمل ہوگی۔ تمام صنعتی اداروں اور ہوٹلوں میں، دفتروں میں، ریسٹورنٹ میں، عام دکانوں اور اسٹور پر یہی روبوٹس کام کر رہے ہوں گے جن سے زیادہ کام لیا جا سکے گا اور ان کو دینے بھی کچھ نہیں پڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مشین کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس مشین میں کبھی کبھار ٹیکنیکل فالٹ آنے پر اس کو دور کیا جائے۔ معیشت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ایک عالمی بے روزگاری جنم لے گی جو آگے چل کر کسی المیے پر ختم ہوگی، اور اس المیے کا اندازہ لگانا فی الحال بہت مشکل ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آہستہ آہستہ تمام ڈاکٹرز، انجینئرز اور صنعتی کاریگر بھی یہی روبوٹ بنا دیے جائیں گے جس سے جدید ٹیکنالوجی کے تمام آپشن، تمام سیکرٹ ان روبوٹ کے پاس آ جائیں گے، اور وہ اپنے اسی مصنوعی ذہانت کے تحت جسے چاہیں تخلیق کریں اور جسے چاہیں فناہ کر دیں۔ تیسرے نمبر پر مختلف ممالک ان کو یونیورسل سولجر کا نام دے کر فوج میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جنگوں کے دوران انسانی جانوں کے نقصان سے بچا جا سکے، لیکن ان کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کی کمپیوٹر میموری کو ہیک کر کے ان کو اسی ملک کی تباہی و بربادی کے لیے استعمال کیا جا سکے گا جس کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ نے سچے کا اظہار کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کی تیزی سے ہوتی ہوئی ترقی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اس کی سب سے پہلے خواہش یہی ہوگی کہ اس مشینی روبوٹ کے علاوہ اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ بچے، اور انسان کو ختم کر کے وہ اپنے اسی خالق کو ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا جس کے پاس اس ٹیکنالوجی کو بند کر کے اس مشینی انسان کو مفلوج کرنے کی چابی موجود ہے۔ اور اس کی ایک مثال تو ہمارے سامنے آ بھی چکی ہے جب ایسے ہی مصنوعی ذہانت پر مبنی مشینی لڑکی صوفیہ کو تیار کر کے سعودی عربیہ بھیجا گیا، جہاں پر اس نے صحافیوں اور دانشوروں کو ایسے جواب دیے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ گئے، اور اسی بات سے متاثر ہو کر سعودی عربیہ حکومت نے اس کو اپنی نیشنلٹی دے ڈالی۔ جب اس مشینی لڑکی سے صحافی نے سوال کیا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس دنیا کا اختیار دیا جائے تو آپ پہلا کام کیا کریں گی، جس پر اس لڑکی نے کہا کہ سب سے پہلے میں اس دنیا پر تمام انسانوں کو ختم کر دوں گی۔ یہ جواب سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ سکتے میں آ گئے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت جاپان اور جرمنی میں ایک بہت بڑی تعداد میں روبوٹ مصنوعی ذہانت کے تحت ایک شہری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان روبوٹ کو بنانے میں ان دونوں ممالک کا اہم کردار ہے، اور اسی مصنوعی ذہانت کے تحت بنائے جانے والے انسان کے ساتھ جرمنی کے شہر میں ایک مقابلہ شطرنج کروایا گیا جس میں اس روبوٹ نے انسان کو ہرا کر پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ
ایسے ذہنی طور پر مفلوج انسان جن کے دماغوں نے کسی چوٹ یا حادثے کے تحت کام کرنا بند کر دیا یا ان کی جسمانی اعضاء کسی بیماری یا قدرتی حادثے کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کے دماغوں اور جسمانی اعضاء کو بھی اسی مصنوعی مشینی ٹیکنالوجی کے ماتحت کر کے ان کو اس معاشرے میں ایک لمبی زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی دنیا میں راج کرنے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک اور نئی ایجاد چیٹ جی پی ٹی جو کہ سال کے شروع میں اشاعہ کی گئی، یہ ایک انتہائی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ چیٹ جی پی ٹی صرف انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات اور فیڈ کی گئی میموری کی بنیاد پر بات نہیں کرتا، بلکہ آپ کے مزاج، منطق، تاریخ، نفسیات اور جمالیات تک کو سمجھ کر رسپانس کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے کسی جگہ کا پوچھیں تو آپ کو جگہ کا بتانے کے ساتھ ساتھ اس جگہ پر مضمون بھی لکھ لیتا ہے، اور اس سے سیاسی نظریات پر بحث کر سکتے ہیں اور نفسیاتی مسائل پر مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو دلیل سے جواب دے گا۔ باقی فیوچر میں اس ٹیکنالوجی کے کیا نقصانات یا فائدے ہوں گے، اس کا بہتر علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔